معزز و مکرم حاضرین محفل، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه او كما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ درس تصوف میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہماری یہ مجلس درس تصوف کی تیسری مجلس ہے، اور جیسے کہ ہمارا سلسلہ کلام چل رہا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا تصوف کیا ہے، اور دوسرے درس میں یہ بتایا تھا کہ ایک مسلمان مومن بندہ دنیا میں رہتے ہوئے راہ تصوف پر چلتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے، یعنی ہم اور آپ دنیا میں رہ کر صوفی بن کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کریں گے کہ شریعت و طریقت ان دونوں کے درمیان میں کتنا مضبوط رشتہ اور تعلق ہے کہ بغیر شریعت کے کوئی طریقت کو اپنا نہیں سکتا۔ اسے انشاءاللہ عز و جل قرآن عظیم کی آیت کریمہ اور حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اکرام صوفیاء اعظام کی اقوال کی روشنی میں بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور آپ جانیں گے درس کے آخر میں کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، بہت ہی مضبوط تعلق ہے، اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان بغیر شریعت کے طریقت کو اپنا نہیں سکتا۔ اور آج کے دور اور زمانے میں جو بھی اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، یا پھر یہ کہیں کہ ہم تو باطن والے ہیں، ہمیں ظاہر سے کیا غرض، تو یہ تمام کی تمام باتیں باطل ہے، ہمیں ایسی باتوں پر ہرگز کان نہیں دھرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، پارہ 8 سورہ انعام کی 153 آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، تو تم اس پر چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ بیان فرما دیا کہ ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا، تم اس پر چلو، یعنی اس سیدھے راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جتنی راہیں ہیں، دوسرے راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو اور دوسرے راستوں پر تم نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر تم چلو گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ دوسرے راستے جتنے بھی ہوں گے جو راہ حق کے علاوہ ہے، سیدھے راستے کے علاوہ ہے، یہ تمام راستے بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اور راستے سے جدا کر دیں گی۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں حکم فرمایا، کیوں؟ کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں یہ حکم دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ۔ اور اسی آیت کریمہ کو آئیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان کی روشنی میں سماعت کریں۔ تفسیر قرآن ایک آیت کریمہ کی تفسیر دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، اس کو تفسیر بالقرآن کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تفسیر قرآن حدیث طیبہ سے ہوتی ہے، حدیث مبارک سے ہوتی ہے، تو اس کو تفسیر بالحدیث کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی ایک آیات کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے جسے مسند امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی مسند میں، اسی طریقے سے امام نسائی نے سنن نسائی میں، جسے صحاح ستہ میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طریقے سے امام دارمی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث رسول کو بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا، کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، دیکھیے وہاں بورڈ پر، ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ سیدھی جو لکیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ثم خطا خطوطا عن یمینی وعن شمالی، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی ایک لکیریں دائیں بائیں جانب آپ نے کھینچی، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک سیدھی لکیر ہے، اس کے بعد دائیں اور بائیں جانبی لکیریں ہیں۔ وقال، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہذہ سبل، یہ کئی ایک دوسرے راستے ہیں جو دائیں اور بائیں ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، سرکار فرماتے ہیں یہ جو دائیں بائیں جو راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے، کرتا کیا ہے؟ یدعو الیہ، کہ شیطان انسان کو اپنی جانب بلاتا ہے۔ وقرا، اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ جس آیت کریمہ کو ہم نے بیان کیا اسی آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، یہ سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس پر چلو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی آیت کریمہ کو ہمارے لیے سمجھا کر بتایا۔ زمین پر لکیر آپ نے کھینچ دی
اور اس کے بعد دائیں بائیں راستے بنائے، اور شیطان جو ہے ان راستوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جو انسان سیدھا راستہ چلتا ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، تو شیطان سیدھے راستے پر چلنے والے انسان کو اپنی جانب بلاتا ہے، اور یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر انسان جب دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بدعقیدہ ہو جاتا ہے، کبھی شیطان کے مکر و فریب کے جال میں آ جاتا ہے، کبھی نفاق جیسی زندگی کو اپنا لیتا ہے، کبھی باطل کو اپنا لیتا ہے، کبھی فسادی بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو دوسرے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہاں، تو معلوم یہ ہوا ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایک واقعے کو سماعت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کی اہمیت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر اعلیٰ ہے، اور اولیاء اکرام بھی جو زندگی گزارے ہیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ کئی دن کئی سال مجاہدات اور ریاضات میں زندگی گزارتے رہتے، اور کئی دن آپ پیاسے رہتے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے، اور آپ کو بہت زیادہ پیاس، شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ پانی پئیں، تو اسی موقع پر اچانک ایک ماحول ایسا بن گیا کہ ابر چھا گیا اور ایک خاص روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی سے آواز یہ آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں۔ نہیں، ابھی سنیں سمجھیں کہ اس روشنی میں سے آواز یہ آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، اور اس کے بعد اسی میں سے یہ بھی آواز آئی کہ میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اسی روشنی میں سے یہ آواز آئی۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا، تو آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور بعض کتب میں یہ آتا ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا، جو ایک خاص چمک اور روشنی تھی بادل میں سے نمودار ہوئی تھی، وہ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اسی روشنی میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں اس کلام کے ذریعے سے کئی ایک صاحب طریقت کو راہ حق سے بہکا دیا ہوں۔ تو اس موقع پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، بلکہ مجھے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم نے بچایا۔ اور اس کے بعد وہ روشنی چلی گئی، ختم ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے جان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا مکر اور فریب ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ میرے جد امجد آقا کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب یہ چیزیں حرام چیزیں حلال نہ ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی تو یہ کبھی پسند ہی نہیں فرماتا کہ فواحش بری چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کر دی جائے، تو یہ چیز میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو اسی سے یہ ہم کو معلوم ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو چیزیں شریعت مطہرہ کی خاص قوانین ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری اور لازم ہے، اور شریعت مطہرہ ہی
ہمارے لیے پہلا زینہ ہے۔ جب انسان اس پر سختی کے ساتھ کار بند ہوتا ہے تو وہ آگے کے زینے طریقت پر پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے حقیقت و معرفت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہم کو معلوم ہوا۔ اور پھر امام الصوفیہ اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے جہاں پر اپنے فتاوا میں بہت سارے شرعی مسائل کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے طریقت و شریعت کے سلسلے میں بھی کچھ سوالات آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کے جواب میں باضابطہ ایک بہترین رسالہ تحریر فرمایا۔ اسی میں آپ نے بتایا کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں کتنا مضبوط تعلق ہے۔ آئیے چند ایک اقوال آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شریعت یہ منبع ہے۔ منبع کے معنی ہوتے ہیں زمین سے پانی نکلنے کی جگہ، چشمہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پتھروں پہاڑوں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اس کو چشمہ کہتے ہیں، تو اسی کو منبع بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا، اسی میں سے نکلا ہوا ایک دریا۔ عموماً عام طور سے کسی منبع سے دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی دریا نکل گیا، اب نکلنے کے بعد دریا چل رہا ہے تو دائیں بائیں جانب جو ہے کھیت ہے، کھلیان ہے، تو پانی جو ہے دوسرے کھیت وغیرہ کو سیراب کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے، اب اسے منبع چشمے کی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی۔ یہ دریا کا معاملہ ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ عموماً کسی منبع سے دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن ہر لمحہ اس کی حاجت ہے۔ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ تعلق ٹوٹتے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے شریعت و طریقت کے تعلق کو بتایا ہے کہ شریعت سے اگر طریقت کا تعلق ختم ہوا تو ٹوٹتے ہی دریائے طریقت جو ہے یہ فنا ہو جائے گا، یہ باقی نہ رہے گا۔ پھر کئی ایک مثالیں دیتے ہیں، انہی میں سے ایک مثال یہ بھی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت تو منبع و دریا کی مثال سے بھی اعلیٰ ہے، اس مثال سے بھی بڑھ کر ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ربانی نور کا ایک فانوس ہے، قندیل ہے کہ دین کی دنیا میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں اور اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس روشنی کی زیادتی و افزائش چاہنے کا نام طریقت ہے، یعنی جب شریعت مطہرہ ایک ربانی نور ہے، الہی نور ہے اور نور کا ایک فانوس ہے، قندیل ہے۔ اب اس میں روشنی آئی، جیسے جیسے روشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا، خوب یہ روشن ہوتا جائے گا تو گویا کہ یہ طریقت میں بڑائی ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو اور زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے اب اس روشنی کے جیسے جیسے بڑھتے جاتی ہے اور یہ غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے، چیزوں کی حقیقتیں یہ کھلتے جاتی ہیں اور نور الہی تجلی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے۔ در حقیقت شریعت ہی ہے کہ مختلف مراتب کے لحاظ سے اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب یہ نور بڑھ کر صبح روشن کے مثل ہو جاتا ہے تو جب صبح روشن کے مثل ہوتا ہے تو ابلیس لعین خیر خواہ بن کر آتا ہے،
شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک مومن مسلمان پرہیزگار بنے، راہ تصوف کو اپنائے اور تصوف کے درجات، طریقت کے درجات کی بلندیوں پر آگے بڑھتا جائے، بلکہ اس درمیان میں ابلیس لعین خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا بن کر آتا ہے، اور کیا کرتا ہے دیکھیے کہ اس سے کہتا ہے کہ چراغ بجھا دے۔ چراغ شریعت مطہرہ کا جو ربانی نور کا فانوس ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ چراغ بجھا دے، اب تو صبح خوب روشن ہو گئی ہے، آدمی دھوکے میں نہ آئے۔ اور نور بڑھ کر، جب دھوکے میں نہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ نور بڑھ کر دن کے مثل ہو جائے، تو پھر شیطان پھر کہتا ہے دن اتنا روشن ہے، کیا اب بھی چراغ نہیں بجھائے گا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرمائے اس موقع پر، تو بندہ لاحول پڑھتا ہے۔ ہاں، کیا لاحول جب پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور لاحول پڑھتا ہے اور کہتا ہے اے لعین، اے مردود، اس فانوس ہی کا تو نور ہے، اسے بجھا دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ پس جب بندہ مومن کو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، تو پس وہ ملعون مردود دفع ہو جاتا ہے اور بندہ نور حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سورہ نور کی آیت کریمہ کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ نور میں فرمایا گیا نور علی نور، یعنی نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پھر اگر آدمی اس موقع پر شیطان کے دھوکے میں آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر آدمی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھا دن تو ہو گیا، اب مجھے چراغ کی کیا حاجت، پھر جیسے ہی اس نے چراغ بجھا دیا، گھپ اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہ دیتا، یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو سجھائی نہ دیتا کہ کہاں پر ہے، یعنی اس کی اپنی آنکھ سے وہ ہاتھ نہ دیکھ پائے گا۔ اور پھر اسی کو قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک پر ایک اندھیرے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ سجھائی نہ دے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ یہ بھی سورہ نور میں آیت کریمہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ کہ طریقت بلکہ حقیقت تک پہنچ کر جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھے، بے نیاز سمجھے کس سے؟ شریعت سے، اور ابلیس کے فریب میں آ کر اس ربانی فانوس کو، ربانی قندیل کو بجھا بیٹھے، کاش ان کو اس کی خبر ہوتی تو شاید توبہ کرتے۔ لیکن ستم تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ شیطان ملعون نے جہاں فانوس بجھوایا اس کے ساتھ ہی فوراً اپنی سازشی بتی جلا کر، اپنی مکر و فریب والی سازش والی بتی جلا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اسے نور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں شیطان کے مکر و فریب میں آ کر انہوں نے اس شریعت مطہرہ ربانی فانوس کو بجھا دیا۔ اب شیطان کی سازش میں جب آ گئے تو شیطان ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ سازشی بتی جلا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اسے نور سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقتاً نار ہے، آگ ہے۔ یہ مگن ہے کہ جو شیطان کے دھوکے میں آ گئے، یہ مگن ہے کہ شریعت والوں کے پاس کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، اور ہمارا نور تو آفتاب کو شرما رہا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں کہ اہل شریعت کے پاس ہی اصل نور ہے اور ان کے پاس صرف دھوکا۔ پھر فرماتے ہیں خلاصہ کلام کے طور پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، شریعت کی حاجت اور زیادہ ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ، کہ راہ جس قدر باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث رسول ہے، بغیر فقہ کے
عبادت کرنے والا بغیر علم دین کے، بغیر سمجھ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ بغیر علم شریعت کے، بغیر علم دین کے، بغیر علم فقہ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ یعنی خوب نمازیں تو وہ ادا کر رہا ہے اور روزے تو رکھ رہا ہے، بڑی مشقتوں کو عبادات کے نام پر یہ جھیل رہا ہے، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے جس طریقے سے رب تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی اطاعت و عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوگی۔ پھر عارف باللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ طریقت و شریعت کے درمیان میں تعلق کو ایک اور مثال کے ذریعے یوں واضح کرتے ہیں کہ شریعت ایک عمارت ہے، شریعت ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے کہ اس کا اعتقاد بنیاد، عقیدہ جو ہوگا یہ بنیاد ہے گویا کہ، اور عمل چنائی یعنی اینٹیں اور گارا، سیمنٹ، مٹی وغیرہ جن کے ذریعے سے یہ دیوار کو کھڑا کرے گا، تو اس کا اعتقاد، عقیدہ یہ بنیاد اور عمل چنائی ہے۔ پھر ظاہری اعمال، نمازیں، روزے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں گویا کہ وہ دیوار ہیں اس عمارت کے، کہ اس بنیاد پر ہوا میں چنے گئے، کہ اس بنیاد پر دیوار کھڑی کی گئی، اور جب یہ تعمیر اوپر بڑھ کر آسمان تک پہنچی وہ طریقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل جو ہے چنائی ہے، اور ظاہری اعمال جو ہوتے جائیں گے یہ دیوار ہے، اور ظاہری اعمال میں جتنا وہ بلند ہوتا جائے گا، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، نوافل کی کثرت جیسے جیسے کرتا جائے گا اتنی بلند دیوار اس کی ٹھہرتی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ تعمیر اوپر بڑھ کر آسمان تک پہنچی تو وہ طریقت ہے۔ دیوار جتنی اونچی ہوگی بنیاد کی زیادہ محتاج ہوگی، یعنی 100 منزلہ عمارت آپ نے ٹھہرا دی، 200 منزلہ ٹھہرا دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ جتنی بلند عمارت ہوتی جائے گی اتنی ہی اس کو ضرورت و حاجت بیس بنیاد کی ہوگی، اور دیوار جتنی اونچی ہوگی بنیاد کی زیادہ محتاج ہوگی، اور نہ صرف بنیاد بلکہ اعلیٰ حصہ نچلے حصے کا بھی محتاج ہے۔ اوپر والا حصہ اس کے نچلے حصے کا، اس کے نچلے والا اس کے نیچے کا حصے کا، یعنی ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اور کہتے ہیں اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے، اوپر سے بھی گر پڑے تو کیا ہوگا؟ احمق ہے وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آسمانوں تک دکھائی اور دل میں ڈالا کہ اب تو ہم زمین کے دائرے سے اونچے گزر گئے، اوپر چلے گئے، ہمیں اس سے تعلق کی کیا حاجت ہے، بس بنیاد سے دیوار جدا کر لی۔ شیطان نے دھوکہ دیا اور یہ کہا کہ ہم تو بہت بلندی پر پہنچ گئے، اتنے اوپر چلے گئے کہ آسمان کے قریب ہو گئے، اب ہمیں بنیاد کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب اس نے بنیاد سے اپنے تعلق کو ختم کیا کہ کیا ضرورت و حاجت ہے، شیطان کے فریب میں آ کر بنیاد سے دیوار جدا کر لی، تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ ہوا جو قرآن عظیم نے فرمایا، کیا کہ اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں گر پڑی۔ ظاہر سی بات ہے جیسے ہی بنیاد سے دیوار کا تعلق ختم ہوا تو اب دیوار قائم نہیں رہے گی، وہ گر جائے گی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے علم شریعت، علم دین کے تعلق سے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اور کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس علم شریعت نہیں، علم دین نہیں، اور وہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر یہ سمجھے کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت و حاجت ہے، ہم باطن والے ہیں، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت و حاجت ہے،
وہیں پر شیطان آیا اور آ کر ان کو ایسے مکر اور فریب میں ڈالا کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے اسی رسالے میں کئی ائمہ اکرام، کئی صوفیہ اکرام کے اقوال بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو 4 مذاہب ہیں ان میں سے ایک عظیم امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔ امام مالک کا فرمان ہے کہ علم باطن اسے حاصل ہوگا جسے علم ظاہر رہا ہو، جو علم ظاہر جانتا ہے۔ اور امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی ولی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولی کیا اسے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور یقیناً ہر ایک ولی ضرور علم والا ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم قطب الاقطاب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آئے، حدود شریعت ہے، قوانین شریعت ہے، اگر ان میں سے کسی بھی حد میں کسی بھی قانون الہی میں خلل آئے تو جان لے کہ تو فتنے میں مبتلا ہے، تو فتنے میں مبتلا ہے، طریقت میں نہیں۔ بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ۔ غوث اعظم کا فرمان ہے تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور اس سے لپٹ جا اور اپنی نفسانی خواہش چھوڑ، اس لیے کہ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت باطل ہے۔ گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ چاہے طریقت ہو، چاہے حقیقت و معرفت کا معاملہ آپ کے سامنے آئے، اگر شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے تو یقیناً وہ حق ہے، اور اگر شریعت کے قوانین اور حدود کے مطابق وہ نہیں ہے تو پھر وہ سمجھیے وہ باطل ہے۔ اور دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اہل طریقت اپنے آپ کو کہتے اور ساتھ میں یہ کہتے کہ ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو ان کے لیے سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سماعت کریں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا وسیلہ تھے، پہنچنے کا وسیلہ اور سبب تھے، اور ہم واصل ہو گئے، یعنی ہم پہنچ گئے، ہمیں شریعت کی کیا حاجت و ضرورت ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا وہ سچ کہتے ہیں کہ ہاں وہ پہنچے ہیں، وہ واصل ضرور ہیں، مگر کہاں؟ فرماتے ہیں الی جہنم، کہ یقیناً وہ پہنچتے گئے لیکن کہاں پہنچے؟ جہنم کی طرف پہنچے ہیں وہ۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، چور اور زانی ایسے برے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں میں اگر 1000 برس جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جو نوافل و مستحبات مقرر کر لیے ہیں، بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ ہر ایک ولی کا یہ طریقہ رہا کہ یہ فرائض اور واجبات تو عمل کرتے ہی کرتے ہیں اس پر، اور بڑی سختی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق میں بھی یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کو مرتبہ ولایت کیسے عطا کرتا ہے، تو اس میں بتایا یہ گیا کہ بندہ مومن پہلے واجبات اور فرائض پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تب وہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر 1000 برس 1000 سال جیوں تو جو فرائض اور واجبات جو میں نے اپنے اوپر، جو فرائض اور واجبات ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہیں، بلکہ جو نوافل اور مستحبات میں نے اپنے اوپر مقرر کر لیے ہیں کہ بے عذر شرعی
ان میں سے میں کچھ کم نہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام رہے فرائض اور واجبات پر تو عمل کرتے رہے، اس کے علاوہ راتوں رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرتے رہے۔ اور حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے ملنے گئے۔ دیکھیں اولیاء کرام کا معیار طریقت کیا ہے وہ دیکھیں کہ ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے ملنے گئے جو زہد و ولایت کا مدعی تھا، یعنی دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں منصب ولایت پر ہوں، میں بڑا زہد والا ہوں، تقوی والا ہوں۔ تو ایسے شخص کے پاس گئے، آپ کے سامنے اس نے جو مدعی تھا زہد و ولایت کا، اس نے قبلے کی طرف تھوکا۔ آپ اس سے ملے بغیر واپس آ گئے تھے ملنے کے لیے تاکہ ملاقات کریں، لیکن جب آپ گئے تو اس کا یہ عمل آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا، تو آپ اس سے ملے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، اسرار الہی پر کیوں کر امین ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے رازوں پر کیوں کر امین ہوگا؟ یعنی منصب ولایت کا ملنا، صاحب طریقت کا ہونا، صاحب حقیقت و معرفت کا ہونا، یہ تو بہت بڑی شان کا معاملہ ہے۔ جو شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہے تو وہ اسرار الہی کا امین کیوں کر ہو سکتا؟ تو آپ ایسے سے ملاقات نہ کیے بلکہ واپس آ گئے۔ اور حضرت ابو القاسم فرماتے ہیں تصوف کی جڑ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں، بے دینی ہے۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے۔ پھر اور آپ نے فرمایا کہ علم تصوف شریعت کے چشمے سے نکلی ہوئی جھیل ہے۔ اب تمام تر باتوں کا پچھلے دروس کا اور آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو یہی ہے، ثابت ہوا کہ شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہیں، کہ آج کل کے بعض جاہل طریقت کو شریعت سے الگ راہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے عقیدت مندوں کو اپنے غیر اسلامی افعال کے جواز کا اطمینان دلا سکیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کہ آج کے دور اور زمانے میں بھی آپ شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریعت سے بہت دور ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل طریقت ہیں، لیکن جب ان کے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے تو شریعت کے عمل کے سلسلے میں بالکل ہی صفر نظر آتے ہیں، زیرو نظر آتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر جاری نہیں کرتے، اور ساتھ میں جو پیر ہیں وہ بھی اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے سامنے بھی ایسا مزاج پیش کرتے ہیں کہ ہم تو باطن والے ہیں، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت و حاجت۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو منصب ولایت کے اعلیٰ اور اونچے درجے پر رہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یقیناً طریقت والا وہی ہو سکتا ہے جو شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہا ہو۔ اور یہی ہمیں معلوم ہوا قرآن عظیم کی آیت، احادیث طیبہ اور اقوال اولیاء و صوفیہ کے ذریعے سے شریعت و طریقت کا تعلق آپس میں بہت ہی مضبوط ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر شریعت کے طریقت تک پہنچ نہیں سکتا اور طریقت کے زینے پر پہنچ نہیں سکتا، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں طریقت پر ہوں اور شریعت کی مجھے کیا حاجت و ضرورت ہے تو یقیناً وہ شیطان کے مکر و فریب میں ہے، شیطان کی سازش میں ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے خود بھی دور رہیں اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوست و احباب کو بھی ایسوں سے دور رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اہم اعلان سماعت کر لیں کہ آئندہ کا جو ہمارا درس ہے اتوار کے بجائے انشاءاللہ ہفتے کے دن ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہفتے کے دن الحمدللہ ایک بہت ہی پیاری، شاندار اور عظیم نسبت کے ساتھ ہماری عظیم الشان
علمی روحانی تربیتی محفل کو سجایا جائے گا، اور وہ نسبت ہے خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو آنے والی محفل ہے قادری محفل، اس کو جو ہے ایک نئے رنگ کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور اتوار کے بجائے ہفتے کے دن اس محفل کو رکھا جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ وہ جو تاریخ آنے والی ہے وہ 31 نائٹ ہے۔ انگریزی اعتبار سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلم قوم نوجوان خاص کر دوسروں کے طریقوں کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں اور رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ایسی راتوں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ تو ہمارے ٹرسٹ نے اور ہمارے ادارے نے یہ ارادہ کیا کہ جو نوجوان ایسوں کے ساتھ رہ کر یا پھر جو نوجوان ان کو دیکھ کر برا سمجھتے ہیں صرف برا نہ سمجھیں، بلکہ یہاں پر حاضر ہو کر اپنی اس رات کو ایسی رات بنائیں کہ جس کے ذریعے آپ کا مقدر بیدار ہو جائے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جہاں پر نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بے راہ روی کے شکار ہوں گے، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنے اوقات کو گزاریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت و محبت میں اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اپنی اس رات کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ محفل کچھ دیر تک چلے گی، اور اس محفل کو ایک محفل نعت کی شکل بھی دی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ خصوصی طور پر ہمارا تفصیلی خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک پر ہوگا، جس کے ذریعے سے آپ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا عظیم مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کو کیسا قرب حاصل رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ تمامی حاضرین کے لیے لنگر صدیق اکبر کا بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ تو آپ تمامی حضرات کو اس میں شرکت کرنا ہے، اور ابھی سے دیگر احباب اور دوستوں کو دعوت دینا ہے۔ انشاءاللہ دعوت دیں گے آپ لوگ، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی شرکت کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے اس محفل میں شرکت کی دعوت دیں اور ترغیب دلائیں، اور آپ یہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اور اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اس محفل کے آئندہ جو محفل ہوگی ہفتے کے دن، اسی محفل کے اختتام پر انشاءاللہ ہمارا جو ایک ذکر کا طریقہ ہے، یہ ذکر جہری بھی کیا جائے گا، اور ساتھ میں خصوصی دعا بھی کی جائے گی، اور پھر وہ اتوار کی محفل نہیں ہوگی، اسی ہفتے کی محفل کو قادری محفل درس تصوف اور ساتھ میں شان خلیفہ اول ابو بکر صدیق